سوال آیا ہے کہ نکاح کے وقت دلہن والوں کی طرف سے نکاح نامہ میں ایک شرط لکھوائی جاتی ہے کہ دلہا دوسری شادی نہیں کرے گا، یا اگر وہ شادی کرے گا تو اتنی مالی جرمانہ ادا کرے گا۔ تو کیا یہ دو شرطیں لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، آج کل بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں، بلکہ بسا اوقات تو وہ ناجائز ہو جاتی ہیں اور ہمارے لوگ اس کو بڑے دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر انہیں منع کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سیفٹی ہے ہماری، لیکن یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ہم اپنے ارد گرد اپنی حفاظت کے لیے جو دیوار کھڑی کرتے ہیں شریعت کے خلاف، یہی دیوار پھر ہمارے سر پہ گرتی ہے، کیونکہ شریعت نے جو انسان کے لیے قوانین وضع کیے ہیں وہ انسان کی فطرت کے بھی مطابق ہیں، اس کے مزاج کے بھی مطابق ہیں، اس کے تمام معاملات کو مد نظر رکھ کے خالق کائنات رحیم و کریم نے وہ قوانین وضع کیے ہیں۔ تو یہ جو دو شرطیں لگائی جاتی ہیں نکاح کے اندر کہ دلہا دوسری شادی نہیں کرے گا، حالانکہ شریعت نے انسان کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں شریعت کے قانون کو بدلنے والے یا اس میں پابندی کرنے والے اور لگانے والے؟ جب شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو کسی کو یہ شرط لگانا کہ یہ دوسری شادی نہیں کرے گا یہ شرعاً منع ہے۔ اسی طریقے سے مالی جرمانہ لگانا کہ اگر یہ شادی کرے گا تو 10 لاکھ روپے ادا کرے گا، اگر یہ شادی کرے گا تو 20 لاکھ روپے ادا کرے گا، اگر یہ شادی کرے گا تو 30 لاکھ روپے ادا کرے گا، تو یہ شرط لگانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کسی کے نکاح کے اندر یہ 2 شرطیں لگائی گئی ہیں کہ دلہا دوسری شادی نہیں کرے گا یا اگر شادی کرے گا تو اتنا جرمانہ ادا کرے گا، یہ شرطیں معدوم ہیں اور اس بندے کو دوسری شادی کرنے کی شریعت کی طرف سے بالکل اجازت ہے۔ اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل کر سکتا ہے۔ تو ایسی شرطیں نہیں لگانی چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو، کیونکہ بسا اوقات جیسے میں نے کہا ہے نا کہ یہی چیزیں پھر ہمارے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بھی مد نظر رکھیں، بعض اوقات جب انسان دوسری شادی کرتا ہے تو پھر دوسری بیوی یا ان کے گھر والوں کی طرف سے شرط لگائی جاتی ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو پھر ہم رشتہ دیں گے۔ جیسے پہلی شرط ناجائز اور حرام ہے، ویسے کسی دوسری عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنی بہن کے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، اور یہاں بہن سے مراد جس سے یہ شادی کر رہی ہے اس کی پہلی بیوی ہے، کہ اس کی بیوی کی طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے رشتہ تو نکاح نہ کرو، لیکن اس ناجائز شرط کو ختم کرنا چاہیے۔ جب وہ بتا رہا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں تو پھر اگر منظور ہے تو نکاح کرو، منظور نہیں ہے تو کوئی تمہارے اوپر جبر نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، نکاح نہ کرو، لیکن کسی اور کے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو نکاح کے وقت انسان کی ایک زندگی نئے سرے سے شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ اس موقع پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ کام ہو کہ جو شریعت کے مطابق ہو، تاکہ ان 2 افراد کا جو آپس میں جوڑ ہے، جو ملنا ہے، جب یہ شریعت کے مطابق ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین ان کی زندگی کے اندر خوشیاں لائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ شریعت کے خلاف ہوا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی شرط لگائی گئی جو شریعت کے خلاف ہو، تو پھر خوشیاں دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا۔ جو خوشیاں دے سکتا ہے، جب اس کی مرضی کے خلاف کام کرو گے تو وہ خوشیاں چھین بھی سکتا ہے، وہ خوشیاں واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کے اندر یہ شرط لگانا کہ یہ دوسری شادی نہیں کرے گا، یا یہ شرط لگانا کہ اگر دوسری شادی کی تو اتنا مالی جرمانہ ادا کرے گا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔
ہم نے کتنے لوگوں کو اس وقت روتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ آدمی وہ نکاح نامے میں طلاق پہ یا دوسری شادی پہ یہ جو مالی جرمانہ لکھا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ نہیں سکتا، عورت اس کے پاس وقت نہیں گزار سکتی. اب دونوں یوں سمجھ لیں بغیر رسی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے اور بندھے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت نے دونوں کو آزاد رکھا ہے کہ اگر آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، تمہارا تعلق نہیں ہے آپس میں، حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکتے، تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے مرد طلاق دے دے. عورت نہیں گزارا کر سکتی تو اسے خلا کرا لے. لیکن یہاں میں عدالتی خلا کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرد سے مالی طور پہ یعنی اس کا مہر وغیرہ اپنا واپس کر کے اسے اس بات پہ راضی کرے کہ وہ طلاق دے دے. تو جب شریعت نے اجازت رکھی ہے، تمہاری زندگی میں وسعت پیدا کی ہے، تو پھر اپنی زندگی میں تنگیاں مت پیدا کرو. اس لیے یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ان شرائط سے بچنا چاہیے.